قوت کے ساتھ سامان اٹھا کر سفر کر سکتا ہے۔ اس پر کمزوری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ایسے وقت میں اس کی غذا جنگلی جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کریم نے یہ جانور پیدا ہی صحرا میں رہنے والوں کے لیے کیا ہے۔ زیادہ اونٹ رکھنے والے شخص کو امیر اور خوشحال سمجھا جاتا تھا۔ انعام و اکرام بھی عموماً اونٹوں کی صورت میں دیے جاتے تھے۔ خچر اور گھوڑے بھی سواری کے کام آتے تھے، لیکن صحرا کے سخت اور لمبے سفر کے لیے مناسب نہیں تھے۔ سفید خچر بہت قیمتی تصور کیا جاتا تھا۔ سفید خچر کو اس زمانے میں شاہی سواری کا درجہ حاصل تھا۔ بھیڑ بکریاں بھی پالی جاتی تھیں۔ ان کا استعمال دودھ اور گوشت کی صورت میں ہوتا تھا۔ بھیڑ بکریاں تجارت کے لیے نہیں پالی جاتی تھیں۔ عرب میں جانوروں کے ساتھ ظلم عام تھا۔ زندہ جانوروں کو باندھ کر تیر اندازی کی مشق کی جاتی تھی۔ زندہ جانوروں کے جسم سے گوشت کاٹ لیا کرتے تھے۔ جانوروں کی دم اور گردن کے بال کاٹ لینا عام تھا۔ زندہ اونٹ کی کوہان اور بھیڑ کی چربی والی چکی کاٹ کر کھا لیتے تھے۔ اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کا جانور اس کی قبر پر باندھ دیتے تھے۔ ایسے جانور کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ جانور بھوک پیاس سے مر جاتا۔ کعبہ میں پناہ لینے والے کے لیے سب قبیلوں کی پناہ تھی، چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اسے کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ اپنے سر پر کافیہ یعنی عرب کا روایتی رومال رکھا کرتے تھے۔ یہ سخت موسم سے بچاتا اور ان کے لیے فخر کا نشان بھی تھا۔ عرب میں داڑھی رکھنے کا رواج عام تھا۔ اس کا تعلق کسی دین سے نہیں تھا۔ اپنی چادر یا پاجامے کو لٹکانا اور پاؤں کے نیچے لینا فخر و تکبر کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے رئیس اور شرفا بچوں کو دودھ پلانے کے لیے معاوضے پر دایا رکھا کرتے تھے۔ دودھ پلانے والی دائیاں بیٹوں کو اپنے ساتھ گاؤں لے جاتی تھیں۔ بیٹیوں کے لیے دایا گھر پر رکھی جاتی تھی۔ تمام دنیا سے لوگ حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی زبان میں بہت سے دوسرے الفاظ بھی شامل ہو گئے تھے۔ دودھ پلانے کے علاوہ بچوں کو دیہات میں بھیجنے کا مقصد خالص عربی زبان پر عبور حاصل کرنا بھی تھا۔ عربوں کے لیے ان کی زبان ان کا فخر تھا۔ زیادہ تعداد میں شادیاں کرنا ان کی ثقافت تھی۔ عرب میں بیویوں کی تعداد یا حد مقرر نہیں تھی۔ شادی کے لیے دلہا دلہن کی عمر میں فرق کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر 9-10 سال میں کرنا عام تھا۔ دلہن کی عمر بیٹی یا پوتی کے برابر ہونے کے باوجود شادی عام تھی۔ بالکل اسی طرح دلہا کی عمر بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ عورتیں اپنے ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی تھی۔ شادی کے لیے سرپرست کی رضامندی ضروری تھی۔ باپ کے مرنے یا طلاق دینے پر سوتیلا بیٹا اپنی والدہ سے شادی کر لیتا تھا۔ عورتوں کے لیے بھی دوسری، تیسری یا چوتھی شادی عام تھی۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ عرب اپنی بیٹی کی شادی اپنے سسرال میں یا اپنے والد کے سسرال میں کر کے سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی ماں کا بدل اپنے سسرال والوں کو دے دیا ہے۔ عرب پتھروں سے بنے گھروں میں رہا کرتے تھے۔ گھر عمومی طور پر ایک منزل کے ہوتے تھے، یعنی سنگل سٹوری۔ کچھ لوگوں کے گھر 2 منزلہ بھی ہوتے تھے۔ عرب میں خوشبو کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ عرب پینے والے پانی میں بھی خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ عرب میں عورتوں کے بارے میں مختلف رویہ پایا جاتا تھا۔ کچھ قبیلوں میں عورت کو بڑی اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ کچھ قبیلوں کی سردار عورتیں تھیں۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی سجاح بنت حارث اپنے قبیلے کی سردار تھی۔
جنگ اور صلح کی وجہ عورتیں بنتی تھیں۔ بدوی عورتیں مردوں کی طرح دلیر ہوتی تھیں۔ ان عورتوں کے دل میں ڈر، خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کچھ قبیلے عورتوں کو کم تر مخلوق سمجھتے تھے۔ یہ منقولہ جائیداد تھی۔ عورت وراثت میں تقسیم ہوتی اور کسی سے بھی اس کا لین دین کیا جا سکتا تھا۔ بیٹی کا پیدا ہونا منحوس خیال کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، مگر تمام قبائل میں ایسا نہیں تھا۔ قریش کے قبیلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے خلاف تھے۔ عرب میں کعبے کا حج ہمیشہ سے رائج تھا۔ مکہ کے لوگ حج کے لیے آنے والوں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ وہ حاجیوں کو اللہ کا مہمان سمجھتے تھے۔ کعبے کی دیواروں پر اللہ کے نبی ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ اور بی بی مریم کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ کعبہ میں سب قوموں نے اپنے اپنے بت رکھے ہوئے تھے۔ بت ہی خدا تھے۔ بتوں پر انسانی گوشت اور خون کے چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے تھے۔ جس قبیلے کا جی چاہتا اپنے لیے علیحدہ بت لے آتا۔ نیا بت لانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ سب سے بڑا بت ہبل تھا۔ قبیلہ بنی خزاعہ کا سردار عمرو بن لوہی اس بت کو ملک شام سے لایا تھا۔ اس کے بعد ہبل ان کے لیے سب سے بڑا خدا ہو گیا۔ خدا سے رہنمائی کے لیے فال نکالی جاتی تھی، جس کے لیے تیر استعمال کیے جاتے تھے۔ فال نکالنے والے لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اہم کام کرنے سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے، قربانی کرنے کے لیے یا کسی کو سچا ماننے کے لیے فال نکالنا عام تھا۔ یہاں تک کہ کسی کی اپنے والد سے نسبت اگر مشکوک ہوتی تو بھی فال کے ذریعے سے ہی جانی جاتی تھی۔ کاہن اس معاشرے کے بہت اہم افراد تھے۔ لوگ اپنی ضرورتوں اور معاملات میں رہنمائی لینے ان کے پاس جاتے تھے۔ یہ بڑے ذہین لیکن چالاک لوگ ہوا کرتے تھے۔ اپنی باتوں سے لوگوں کو شیش